اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا مشرق بیٹے سے مکالمے کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی اور اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرق بیٹے یعنی یام جس کا لقب کنعان تھا کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام جس کا لقب کنعان تھا کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرح پناہ لے لوں گا اور مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حال ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر پدری شفقت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرق بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب ذکر کرتے ہیں کفار کی ہلاکت کے بعد طوفان کی تکمیل اور مومنین کو شکر الہی کا حکم کے بارے میں۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں وہ تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فرمان الہی ہے اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان کے برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ فرمان الہی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر ان کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے
اور ان سے کہہ دیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرو بن کعب کی اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد منان کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، سکالبہ اور یاجوج مجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں، وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں تو 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں اور تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ ہم نبیوں کے بارے میں جو واقعات اور ان کے حالات زندگی ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہم ویڈیو بناتے رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔